الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. میرے انتہائی قابل احترام محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، کوآرڈینیٹر اسلام آباد، میرے بھائی سابق رکن قومی اسمبلی انجم وکیل خان صاحب، راجہ وقار ممتاز صاحب، سابق امیدوار NA 53، ذیشان نقوی صاحب، ڈپٹی میئر. ویسے تو یہ بات اس لحاظ سے غلط ہے کہ خواتین کی چونکہ آج یہ پروگرام ہے تو لہذا ان کے نام سے شروع کرنا چاہیے. پریزیڈنٹ NA 53 اسما کبیر صاحبہ، پریزیڈنٹ NA 52 سائرہ صاحبہ، پریزیڈنٹ NA 54 مسز اشرف صاحبہ، اور اس کے ساتھ اسٹیج پہ تشریف فرما فرح صاحبہ، اور انتہائی ہماری جو سینئر میرے سامنے بیٹھے ہیں نرگس صاحبہ، چاند بی بی، سلمہ صاحبہ، میری بہن سیدہ مشتاق صاحبہ، اور بڑی لمبی ایک فہرست ہے. وکلاء کی بہت بڑی نمائندگی ہے، اور ہماری پریزیڈنٹ صاحب کا شاید پنڈی ڈویژن، لیکن ان کے لیے ابھی پارٹی جستجو میں ہے کہ کوئی مناسب نام جو ہے مدر آف PMLN کوئی اس ٹائپ کا نام جو ہے وہ نکال رہے ہیں ہم. یہ میں آپ کو تقریر کے دوران بتاؤں گا. اور پریزیڈنٹ خواتین ونگ پاکستان محترمہ سینیٹر نصرت صادق صاحبہ، اور پریزیڈنٹ فیڈرل کیپٹل فرح اکبر صاحبہ، اور آج کی اس تقریب کی اسٹیج سیکرٹری ہماری بیٹی بیرسٹر خدیجہ. بڑے شاندار طریقے سے پروگرام ماشاءاللہ کنڈکٹ کیا، اور اس طرح کی پڑھی لکھی قیادت جو میرے سامنے بھی بیٹھی ہے، میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج اسلام آباد میں اتنی زبردست آپ نے پروگرام ارینج کیا. کافی گفتگو آج کے اس عنوان کے حوالے سے ہو چکی ہے، لیکن میں زیادہ آپ کا وقت اس لیے بھی نہیں لوں گا کیونکہ کافی دیر سے آپ سب تشریف فرما ہیں. اور جیسا کہ محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ ہماری ایک زوم میٹنگ تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور پارٹی کی سینئر قیادت کے ساتھ. آپ کے ساتھ ہم جلدی شریک نہیں کر سکے، باہر ہی کھڑے تھے، لیکن آدھا پونا گھنٹہ تقریباً وہیں پہ ہمیں لگ گیا. آج کے عنوان کے حوالے سے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آج کے جو ملکی حالات ہیں وہ مردوں سے زیادہ خواتین بہتر جانتی ہیں، کیونکہ گھر میں جو گروسریز آج سے چند سال پہلے ایک نارمل گھر کی بات کر رہا ہوں 10,000 15,000 کی گروسریز آتی تھی، آج وہ 35-40 ہزار پہ چلی گئی. لہٰذا آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت جو ملک میں مہنگائی ہے اس کا برنٹ کس حد تک جو ہے وہ ہر گھر میں محسوس ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بچوں کی فیسیں ہیں، بچوں کی ادویات ہیں، بجلی کے بل، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اس برنٹ سے ہم بھی واقف ہیں، اور یقین کریں پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ یہ موقع آیا ہے کہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی وہ اس سے متاثر ہے. ورنہ مختلف ادوار رہے، ہمیں بھی سیاست میں بہت عرصہ ہو گیا ہے. کبھی کسان شکایت کر رہا ہوتا ہے تو صنعت کار خوشحال ہوتا ہے، صنعت کار اگر شکایت کر رہا ہوتا ہے تو جو چھوٹا تاجر ہے وہ خوشحال ہوتا ہے، بزنس مین خوشحال ہوگا. آپ کو کبھی سرکاری ملازم خوشحال نظر آئیں گے کہ ہماری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا. لیکن یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی پاکستان میں پریشان ہے. اور اس وجہ سے جو ملک میں مہنگائی ہے، ملک میں سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں. اس کا ذکر اتنی تفصیل سے میں نے اس لیے کیا کہ جب ہم اس کمپین پہ نکلے اور میرے ذمہ جو ہے سرگودا ضلع کی بھی کوآرڈینیشن کی ذمہ داری ہے، وہاں پہ بھی میں 6 تحصیلیں ہیں بڑی سرگودا کی، وہاں بھی میں گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ لوگوں کے اندر کیا سپارک ہوگا اور کیا لوگوں کے اندر جوش و خروش ہوگا. آپ یقین کریں کہ میں نے اگر وہاں پہ بھی اسلام آباد میں ہر یونین کونسلز میں ہم نے رابطہ کیا گئے، اور اس کے علاوہ پاکستان بھر میں دیکھ رہا ہوں لوگ میاں محمد نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے انتہائی پرجوش ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ نواز شریف کو پاکستان کی امید سمجھ رہے ہیں، اور امید اس لیے سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ہم نے جو طیارہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو 21 اکتوبر کو دبئی سے پاکستان لے کے آ رہا ہے، اس طیارے کا نام ہے امید پاکستان. اور یہ بات صرف کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے. جو سلوگن جیسے میں
الحمدللہ اسلام آباد سے اگر 10 سال ممبر قومی اسمبلی رہا ہوں, کابینہ کا حصہ رہا ہوں, تو یقیناً اس دور میں کچھ میں نے اچھے کام کیے ہوں گے, کچھ میرے کریڈٹ میں کچھ پروجیکٹس ہوں گے. اسی طرح جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جن جن ادوار میں پاکستان کو رول کرتی ہے ان ادوار میں ان کی کارکردگی ان کا کریڈٹ ہوتی ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو کریڈٹ ہیں, امین وکیل خان صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی, دیگر قائدین نے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اگر صرف ایک جملہ کہوں گا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کے ادوار کے جو 3 ادوار ہیں بطور پرائم منسٹر, اگر ان کے میگا پروجیکٹس پاکستان سے نکال دیے جائیں تو یقین کریں کہ پاکستان میں صرف کھنڈرات باقی رہ جاتے ہیں. پاکستان کی تمام جو تعمیر و ترقی ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ادوار میں ہوئی ہے, اور پاکستان کی تاریخ, پاکستان کی عوام اس بات کے گواہ ہیں. اور آج بھی اگر ہم توقع اور امید رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ان حالات کو جن سے ملک آج دوچار ہے, اگر کوئی انہیں سنوار سکتا ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اس لیے میں یہ امید میاں صاحب کی جو واپسی کے حوالے سے ہے لوگوں کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں, اور انشاءاللہ 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب قوم کو ایک روڈ میپ ود ڈیڈ لائن, اب کوئی بھی جماعت سروائیو نہیں کر سکتی, یاد رکھیں, کہ جو ہوا میں باتیں کرے گی اور عملی طور پہ کام نہیں کرے گی. لہٰذا مسلم لیگ نون میاں صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ایک روڈ میپ دینی جا رہی ہے کس طرح ہم نے ملک کو ان مسائل سے نکالنا ہے, اور وہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہوگا. ایک بہترین ٹیم ان کے ساتھ ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا پیارا بھائی جو شہباز شریف کی شکل میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دیا, میں نے نہیں دیکھا. کہ یعنی بہت زیادہ شہباز شریف صاحب کو آفرز ہوئی, بڑی دفعہ آفر ہوئی کہ جناب بھائی آپ کو پرائم منسٹر بناتے ہیں. ملک میں کتنی دفعہ ماشاء اللہ لگے, اپنی پوری سیاسی تاریخ میں کوئی 11-12 سال میاں محمد نواز شریف صاحب ملک سے باہر رہے, لیکن انہوں نے میاں محمد نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا. بطور پرائم منسٹر بھی شہباز شریف صاحب نے رہنمائی اللہ تعالیٰ کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب سے لی, ان کے مشورے جو ہیں وہ لیے. اور اسی طرح محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جب میاں صاحب جلاں وطن تھے, اگر کوئی بہادری اور جرت کی مثال کے طور پہ قیادت اس دور میں سامنے آئی ہے پورے پاکستان میں, تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی شکل میں آئی ہے. وہ ایک جرت اور بہادری کا ایک استارہ ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ باپ کی کمزوری سمجھی جاتی ہیں, ویکنیس, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ ثابت کیا کہ میں اپنی باپ کی کمزوری نہیں, میں اپنے باپ کی اسٹرینتھ ہوں, میں نواز شریف کی طاقت ہوں. اور وہ طاقت انہوں نے بن کے دکھایا ہے بہت بہادر اور مضبوط خاتون کی شکل میں. اور اس کے بعد جس طرح ہماری پارٹی کو جس طرح انہوں نے آرگنائز کیا وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح پاکستان کے ہر ضلع, ہر گریا کوچا کوچا وہ گئی, وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ تمام وہ ڈائنامکس ہیں, پولیٹیکل ڈائنامکس, جس میں ہم یہ تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ. انتظامات کی تمام تفصیلات ہماری تمام جو آرگنائزیشن ہیں تمام حلقوں میں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہماری پریزیڈنٹ ہیں فرح اکبر صاحبہ, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے پارٹی کی مدر ونگ میں آگے جان ڈالی. اس سے پہلے ہماری نصرت صادق صاحبہ جنہیں ہم نوزی آپا کہتے ہیں, وہ ہماری فیڈرل کیپٹل کی پریزیڈنٹ تھی, اور انہوں نے بھی پارٹی کو جس طرح چلانا چاہیے تھا اس سے بڑھ کے چلایا. اور ان کی ان خدمات اور ان کی اس کمٹمنٹ کے نتیجے میں انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ اب صدر ہیں آل پاکستان وومن ونگ PMLN. تو اب میں فرح اکبر صاحبہ کو کہوں گا کہ جس طرح آج آپ نے ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں اور بہت سارے نئے چہرے, ینگ جنریشن, وہ آپ نے انٹروڈیوس کرائی پارٹی کے اندر, اس کو جاری و ساری رکھیں. خواتین پورے پاکستان میں بھی بیک بون ہے سوسائٹی کی اور پارٹی کی, اور اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیک بون ہے PMLN کی. ہماری طرف سے جو بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تعاون چاہیے ہوگا, کوآرڈینیشن آپ لوگوں سے رہے گی, وہ ٹرانسپورٹ کی شکل میں ہو, وہ ٹائمنگز کس طرح وہاں پہ پہنچنا ہو شکل میں ہو, راستے میں کوئی ریفریشمنٹس کی شکل میں ہو, وٹ ایور اسسٹنس میں کہوں گا, یو ول لیڈ فرام اس, دیٹ ول بی پرووائڈیڈ انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں ان الفاظ کے ساتھ, چونکہ ہمارا ایک اور پروگرام ہے اس کے بعد NA52 میں نے اور رنجا صاحب نے اور باقی ہماری سینئر قیادت نے وہاں پہ جانا ہے, تو اس لیے میں ان الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ آج کے آرگنائزرز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا.
انشاءاللہ بہت جلد 21 اکتوبر کے بعد آرگنائزیشن کے حوالے سے وومن ونگ کا مزید کوئی انشاءاللہ سے بھی بڑا ایک اجتماع کریں گے. اور انجم صاحب نے جو بات کی بہت ضروری بات کی فلسطین کے حوالے سے, اور برسٹر خدیجہ نے بھی بہت اچھی بات کی کہ کسی کی مدد کرنے سے پہلے آپ خود اس قابل ہوں کہ آپ کسی کو کوئی سپورٹ دے سکیں. آپ میں سے اکثر نے جہاز میں سفر کیا ہوگا, جب جہاز میں سفر کریں تو انسٹرکشن آتی ہے کہ ہوا میں دباؤ کی کمی کی شکل میں آپ کے سامنے آکسیجن ماسک گرائے جائیں گے. کسی دوسرے کی مدد کرنے سے پہلے اپنا آکسیجن ماسک اپنے منہ پہ رکھیں. آپ آکسیجن لے رہے ہوں گے, آپ سانس لے رہے ہوں گے, آپ زندہ ہوں گے, آپ میں طاقت انرجی ہوگی, آپ کسی قابل ہوں گے تو آپ کسی اور کی مدد کریں گے. اور یہ میں پاکستان کی نہیں, میں پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ آج اگر مسلم امہ کے اندر اتحاد نہیں ہوگا, اگر ہم اپنے اقتدار کے لیے اپنے ذاتی فائدوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے اپنے ان مظلوم فلسطین بہنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے, تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور یہ یاد رکھیں, آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی محلے میں آگ لگتی ہے خدا نخواستہ اور بندہ یہ کہے کہ کسی اور کا گھر جل رہا ہے, میرا گھر تو محفوظ ہے, تو وہ گھر آہستہ آہستہ آپ کے گھر تک بھی پہنچتی ہے. اگر آج فلسطین کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی تو کل مسلم امہ کا کوئی بھی ملک, کوئی بھی قوم اگر دبائی جائے گی تو کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. اس لیے اتحاد کی ضرورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے, کیونکہ رب کی عطا کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. ہم دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. میاں محمد نواز شریف, میاں شہباز شریف, اور اس تمام جو آپ کی خواتین ونگ ہیں اس کی جو روبے رواں ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, بہت شکریہ.